آیت نمبر 89 9واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ یہ جاری ہے۔ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ، ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے رب ہمارے، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کو یہ کہا کہ یا تو آپ ہمارے دین میں آ جائیں یا پھر ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ ہم تمہارے دین میں کیسے آ جائیں، ہم تو تمہارے دین سے بیزار ہیں۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا ہاں پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے باطل دین سے بچایا ہے اور تمہارے باطل دین کی قباحت اور اس کا فساد کا علم دے کر مجھے شروع سے ہی کفر سے دور رکھا ہے اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر ایمان عطا کیا ہے، تو اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں؟ اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں، اور ہم میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں یہ بات یہاں سے یہ سمجھ میں آئی کہ ہدایت اور گمراہی اللہ پاک کی طرف سے، تو یہ انسان اللہ پاک سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے ہدایت پر رکھ۔ اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں یہ بچپن سے ہی، پیدا ہوتے ہی یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں، شیطان میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، در حقیقت اللہ پاک کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی جو ہو چکا اور جو ہوگا،
اللہ تعالیٰ کو ازل سے پتہ ہے، ازل سے پتہ ہے، ہمیشہ سے پتہ ہے کس نے کیا کرنا ہے، کون سعید ہے یعنی خوش قسمت خوش نصیب اور کون بدبخت ہے، اللہ پاک کو ازل سے پتہ ہے۔ شیطان کتنی عبادت کیا کرتا تھا، کتنی عبادت کیا کرتا تھا، فرشتوں کا سردار، ہزاروں لاکھوں نہ جانے کروڑوں سال اس نے عبادت کی، لیکن لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید۔ اب یہ دیکھیے اللہ پاک کو تو پہلے پتا تھا کہ یہ بدبخت ہے، اس نے انکار کرنا ہے، اور وہی ہوا۔ مطلب انسان جو کرنے والا ہے اللہ کو پہلے ہی پتا ہے، اور اللہ پاک نے وہ پہلے لکھ دیا۔ تو ہم اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا ایمان تیرے دست قدرت میں ہے، یا اللہ ہمیں گمراہی سے بچا، ہم تکبر نہیں کرتے، ہدایت تیری طرف سے ہی ہے، اور یا اللہ ہمیں ہدایت پر رکھنا، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ایک اور چیز بیان کی گئی کہ یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے اللہ پاک پر ہی بھروسہ کیا۔ اب ذرا اس کا معنی سمجھ لیں کہ توکل اللہ تعالیٰ پر کس طرح کرنا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ اب ذرا سمجھ لیں اس بات کو کہ میں اونٹنی کو پہلے باندھوں یہ میرا توکل ہے، یا میں اونٹنی کو نہ باندھوں کھلا چھوڑ دوں یہ میرا توکل ہے؟ تو اللہ پاک تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اسے پہلے باندھ پھر توکل کر۔ کیا فرمایا؟ کہ پہلے اسے باندھ اور پھر توکل کر، مطلب کہ پہلے اسباب اختیار کر جو اللہ نے دیے، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ، اللہ پاک پر توکل کر۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ بندہ کہے کہ جناب رات کو میں تو دروازہ بند نہیں کرتا، میں تو اپنا دروازہ کھلا چھوڑتا ہوں، یہ بے وقوفی ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے ہمیں توکل سمجھایا کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک پر بھروسہ کیا جائے، یہ توکل ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی طرح کسی چیز کی حفاظت پر کوئی بندہ مامور ہے تو وہ حفاظت پر مامور ہے تو اللہ پاک پر توکل کرے، ایسا نہیں کہ اس کو بیچ بازار میں چھوڑ دے اور پھر اس کو کہے کہ ٹھیک ہے اللہ پاک پر میں توکل کرتا ہوں، یہ کوئی توکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو پڑھا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین۔